آتے تو سے نہیں ہے یا اس کے معنی سے وہ نہیں ہے، اور نہ یہ دوسرا افعال قلوب میں سے ہے، افعال نہ یا جو تین مفعول چاہتا ہے علم با اخبر حدثنا با ان میں سے بھی، تو تحقیق سے بات کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ابھی آپ اور پڑھیں گے اور تحقیق کرنی پڑے گی، یہ تو تھوڑی بات ہے. لیکن آپ نے کہنا ہے کہ یہ باب آتے ہی تو سے نہیں ہے، باب جو دو مفعول کو چاہتا ہے ایک پہ اتفاق جائز ہے اس سے بھی نہیں ہے. نمبر دو افعال قلوب میں سے بھی نہیں ہے، حسیبت ظننت خلت زعمت وجدت رأیت ان میں سے بھی نہیں ہے، اور عالم ارا انبا خبر حدث نبا ان میں سے بھی نہیں ہے. تو پھر یہ کس سے ہے؟ بیک مفعول، بیک، اور وہ بھی ہوگا جو ایک مفعول کو بھی نہیں چاہتا. ملازم یہ متعدی، یہ متعدی ہے، متعدی مفعول کو چاہتا ہے. اس کو تو یہاں پھر ایک مفعول کو چاہتا ہے. وہ مفعول کون سا ہے؟ البر. یہ کیا ہے؟ لن تنالوا البر میں کون سی بولیں؟ مفعول. تو ٹھیک ہے، مفعول ما بھی ہے، مفعول لا بھی ہے، مفعول تو مطلق بھی ہے. ٹھیک ہے، تو پہلے کیوں کہا تھا مفعول؟ تو یہ تو ہو گیا مطلق. یہ کیا ہو گیا؟ پہلے تھلے پنج آ گئے. کتنے؟ پنج. تو دور ہو جائے آپ کا رنج، تو نہ بڑے جلدی آپ کے سر میں گنج. ٹھیک ہے، گنج ہو جائے تو بندے کو رنج ہوتا اور پتہ نہیں کیا نہیں بار بار دیکھے گا گنج. ٹھیک ہے، وہ اندر کا کرو رنج. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ تو مفعول جب اوپر لکھو گے نیچے 5 مفعول آئیں گے. کتنے؟ تو وہ مفعول عام ہے. وہ تو نیچے مفعول بھی خاص، مفعول ما خاص، مفعول مطلق خاص، مفعول فی خاص، مفعول لا خاص. تو جب آپ نے بولا مفعول، ٹھیک ہے، پھر سوال کرنے پہ ہم بھی ہیں مجبور. ٹھیک ہے، کہ مفعول کون سا، یہ پوچھنا پڑے گا نا. تو جب آپ کہہ دو مفعول بھی، پھر پوچھیں کی ضرورت اس والے سے نہیں کہ ایک مفعول کو خاص کر دیا. مفعول آپ نے کہا لن تنالوا البر میں یہ مفعول بھی ہے. اگر اپنا عمر صاحب کہہ دیں نہیں جی یہ مفعول فی ہے، تو آپ کیسے کہیں گے نہیں؟ آپ کو کیسے پتا چلا یہ مفعول بھی ہے؟ کیا ہوتا ہے مفعول بھی؟ اونچی تو بولو نا. منصوب ہوتا ہے، تو مفعول ما مرفوع ہوتا ہے، تو مفعول لا مجرور ہوتا ہے. عجیب بات کی. مفعول بھی تو مفاعل ہوتے منصوب ہیں. آپ نے پڑھے نہیں؟ 12 چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ منصوبات کتنے ہیں؟ کتنے؟ اسنا عشرہ. 12. اسنا عشرہ کی مطلب 11 اسنا عشرہ. میں نے احد عشرہ کہا، کتنا کہا؟ اسنا 2 کو کہتے ہیں عشرہ 10 کو. 10 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ 12. تو میں نے اسنا عشرہ کہا تو آپ اس پہ بھی پریشان ہوگی. اسنا عشرہ تو میں نے کیا کہا؟ 12. تو منصوبات کتنی ہیں؟ مرفوعات کتنی ہیں؟ علامت آپ یہ بھی پڑھی. کتنے ہیں مرفوعات؟ 8. کوئی بڑا ٹلا کر کے 8. ٹھیک ہے 8 ہی نہیں. مرفوعات 8، منصوبات اور مجرورات. یہ انگلیاں بھی انجوئی دیا سر بعد عقل استعمال کر کے نا، تو اس سے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ 2. ٹھیک ہے، 12 2 14، 14 دے 8 22. آپ کو سمجھ آئی؟ ٹھیک ہے، تو 2 مجرور 8 مرفوع 12 منصوب. 12 تو 5 مفعول ہے. 5 جسے کہتے ہیں مفاعل خمسہ. مفاعل یہ 5 مفعول. باقی جو ہے 7. باقی 7 اور 5 12. 7 ایک 5 کی نسبت ایک 7 کی. 5 اور 7 جمع 12. ٹھیک ہے، چلو. تو مفعول بھی منصوب ہوتا ہے، مفعول بھی منصوب. تو آپ نے کہا کہ مفعول بھی کیوں منصوب؟ یہ کوئی دلیل ہے؟ ہاں، آپ نے کہا مفعول بھی ہے. کیوں ہے مفعول بھی؟ کیسے ہے مفعول بھی؟ مفعول بھی کی تعریف کیا ہے؟ جس پر فاعل کا فعل واقع ہوتا ہے. مفعول فی کی تعریف کیا ہے؟ جلدی بات اب ختم کرنی ہے. مفعول فی کی تعریف کیا ہے؟ ہاں اونچی بولو نا. کس میں؟
اور جس میں فعل واقع ہو، جس میں اچھا اون کام ہو رہا ہے کہ نہیں بتاؤ، اتنی دیر کا کام ہو رہا ہے کہ نہیں، تو کس میں ہو رہا ہے؟ وقت میں نہیں ہو رہا، تو یہ مفعول نہیں بن رہا، اور کیا ہے اس میں کام نہیں ہو رہا اتنی دیر کا، ورک ہو رہا ہے نا، تو وقت میں ہو رہا ہے نا، تو یہ مفعول فی ہے. یہ کیا ہے؟ اس پہ جو لفظ بولا جائے گا وہ یہ بتا دے گا کہ اس پہ کام ہو رہا ہے، اس میں اور اس جگہ ہو رہا ہے، اس جگہ میں ہو رہا ہے، اس وقت میں ہو رہا ہے. تو وقت میں کام ہو تو ظرف زمان، جگہ میں کام ہو تو ظرف مکان، مفعول لا. یہ بات اب میں آپ کی عزت کرتا ہوں نا تو یہ فعل واقع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کی وجہ سے ہی ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں مفعول لا. کہتے ہیں آپ نے اتنی عزت اور خاطر تواضع کیوں کی؟ کہا آپ نے نہیں سنایا اس لیے کی. وجہ کیا بنی؟ نہ سنانا، نہ یاد کرنا، تو اس کی وجہ سے عزت بھی کی جاتی ہے. تو وجہ بتا دی. انہوں نے کہا استاد جی آپ نے اتنا بچے کو کیوں کہا؟ کہا اس نے یہ کیا ہے، میں نے اس لیے کہا ہے، میرا فعل اس لیے واقع ہوا کہ اس کی نالائکی ہے، تو نالائکی کی وجہ سے پھر یہ تھوڑی سی عزت کرنی پڑتی ہے، وغیرہ یہ تو سر پہ چڑھ جاتے ہیں، پڑھتے ہی نہیں. سمجھ آئیے؟ تو مفعول لا کسی کی وجہ سے فعل واقع ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ابھی استاد صاحب آج آپ کھڑے ہو جاتے ہو، کیوں کھڑے ہوئے؟ استاد صاحب پھر کیوں؟ ادب کے لیے، اس کے لیے تو میں ادب کے لیے کھڑا ہوں. فعل واقع ہوا ہے تو سبب ادب ہے، فعل واقع ہوا ہے تو سبب ہی ہے، ٹھیک ہے. تو کسی کی وجہ سے فعل واقع ہو رہا ہے مذکور، تو مفعول لا ہے. مفعول ما جو واو بمانا ما کے ساتھ، واو بمانا ما کے ساتھ، تو مفعول مطلق. دیکھو نا آپ وہ چیزیں ذہن سے ہٹائی ہیں، سارا کچھ یاد کر کے اس میں دوبارہ پھر یاد کریں، محنت کریں کہ مفعول مطلق ما قبل فعل کا ہم معنی ہوتا ہے. ما قبل فعل کا ضربت ضربن، میں نے مارا مارنا، ضربن اور ضربت دونوں کا معنی ایک، دونوں کا تو ضربن منصوب ہے مفعول مطلق. قعدت جلوسا، میں بیٹھا بیٹھنا. جلوس اور قعود کی شکلیں مختلف ہیں لیکن معنی ایک ہی ہے، معنی جیسے آپ سب کی شکلیں مختلف ہیں لیکن ہے مومنہ. کیا ہے کون ہے؟ دیکھیے مومن نے منہ دل کیا ہے، مومن تو اندر ہے، سوچ ہے اس کی، آگے ذات کرتا ہے اس کا، یعنی اس کا ایمان یقین اللہ اس کے رسول کو مانتا ہے، سب کو مانتا ہے، ٹھیک ہے، جو ضروریات ہیں مانتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ سارے اندر شکلیں مختلف ہیں لیکن معنی ایک ہے، سوچ ایک ہے، سوچ سمجھ آئیے. تو جلوس شکل ہو رہا ہے، قعود شکل ہو رہا ہے لیکن معنی ایک ہے، بیٹھنا. تو ہم معنی ہوا کہ نہیں؟ ما قبل فعل کا ہم معنی. قعدت جلوسا، میں بیٹھا بیٹھنا، تو جلوسا مفعول مطلق منصوب ہو گیا. اب آپ نے کہا لن تنالوا البر میں مفعول بھی، تو آپ کو اب سوچنا چاہیے کیا یہ مفعول بھی ہے مفعول، اگر کوئی کہ مفعول فی ہے تو آپ کہ نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ مطلب نہیں ہے کہ تم نیکی میں پہنچو گے، نیکی کے اندر پہنچو گے، ٹھیک ہے. کس میں پہنچو گے؟ یہ تو غلط ہو گیا، نیکی کے اندر پہنچنا ہے اور نیکی کے وقت میں پانا ہے، یہ تو نہیں. تو نیکی کی وجہ سے تم نے پانا ہے، یہ بھی مانا ٹھیک ہے، یہ بھی. تو واو ہے کوئی نہیں، واو ماں قبل کا ہم مانا ہے کوئی نہیں، تو پکی بات ہے کہ اس کی طرف فعل کی نسبت ہو رہی ہے. کس کی؟ تو جس کی طرف فعل کی نسبت ہو وہ مفعول بھی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ دیکھو تم نہیں پا سکو گے کس کو، تو کیا جواب ملے گا؟ نیکی کو. کس کو؟ یہ نیکی کا ثواب، یعنی جنت کو نہیں پا سکو گے، جنت کو. تو اب دیکھو یہ تو نہیں کہ جنت میں نہیں پہنچ پاؤ گے، جنت کو میں نہیں پا سکو گے، نہیں، جنت کو نہیں پا سکو گے، جنت کو نہیں حاصل کر سکو گے، ٹھیک ہے. تو اب یہ حصول منصوب ہے بر کی طرف، اس کی طرف، اور اس کی نسبت اس کی طرف ہو رہی ہے. اسے کہتے ہیں متعدی وہ ہے کہ فاعل سے فعل کسی اور ذات کے ساتھ جا کے مل جائیں، کسی اور چیز کے ساتھ اس کا تعلق ہو کسی، تو جب اس کا تعلق کسی اور چیز سے ہوتا ہے تو وہ مفعول بھی ہوتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ مفعول بھی. نہیں ہے نا. یعنی آپ دیکھو نا بر سے تعلق کس کا ہوا؟ نیل کا. تم نہیں پاؤ گے کس کو؟ بر کو. تو اب دیکھو اس کا تعلق. پھر اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ سوال کس کو کر کے بھی دیکھے تو سمجھ آ جاتی ہے، یعنی نہیں پہنچو گے
نہیں پا سکو کہ کس کو؟ نیکی کو. میں نے مارا کس کو؟ اسد کو. عمر کو. کس کو آیا کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. تو جب میں گیا ٹھیک ہے کس وقت، تو یہ بے وقت آ گیا، تو یہ مفعول بن جائے گا فی. کس جگہ میں مفعول فی بن جائے گا. کس لیے گیا مفعول لا بن جائے گا. مفعول کس حالت میں گیا حال بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ اور کس اعتبار سے یہ کیا تمیز بن جائے گا. یعنی اردو میں بھی ایسی چیزیں ہیں کہ ہم غور کریں تو ہمیں اس سے بھی پتہ چل جاتا ہے. نیکی کو نہیں پاؤ گے، کس کو نہیں پاؤ گے؟ نیکی کو نہیں پاؤ گے. مفعول بھی ہے کیا ہے؟ فعل کا تعلق اس چیز سے ہو گیا ہے. اس چیز سے، اسے کہتے ہیں مفعول بھی ہے جس میں فعل کا تعلق اس کے ساتھ ہو جائے، فاعل سے اس کے ساتھ ہو. فاعل سے نکل جاتا ہے. کس سے؟ فعل سے. مثلا آپ آگے ہیں، آگے ہیں، سارا آگے کریں. یہ دیکھو، یہ امیر حمزہ صاحب کو ایک میں نے کیا کیا ہے؟ تھپڑ لگایا ہے. لگایا نا؟ تو اب بتاؤ یہ تھپڑ لگانا مارنا ہے کہ نہیں؟ مارنا ہے. تو مارنا میرے ساتھ ہے کہ ان کے ساتھ جا لگا ہے؟ تو مارنے والا کون ہے؟ تو میں کیا ہو گیا؟ دارب، مارنے والا. تو مارنا کیا؟ ضرب. ضرب ہے نا. تو ضرب یہاں سے نکلی اور کدھر واقع ہوئی؟ تو کدھر جا لگی؟ تو یہ مفعول بن گیا. مفعول بھی کہ فاعل کے ساتھ نہیں رہتی، فاعل سے کسی اور چیز کے ساتھ جا کے مل جاتی ہے، وہ اس کا تعلق ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں مفعول بھی. اب آپ کہیں کہاں؟ تو میں کہوں گا کہ جامع مسجد قاری صاحب کی لائبریری میں. تو مفعول فی بن گیا. کس وقت؟ اب جو وقت ہے وہ بتا دیں، اس وقت ہے. تو کیا بن جائے گا؟ مفعول فی ظرف زمان اور پہلے ظرف مکان. کس وجہ سے؟ تو جو بتاؤں گا پھر کہیں گے اس وجہ سے. مفعول لا کیا بن جائے گا؟ تو پھر آگے آؤ. پھر مارا، پھر کہا کہ مارا مارنا. مارا مفعول مطلق بن گیا. مفعول تاکید ہو گئی نا کہ میں نے امیر حمزہ کو مارا، میں نے مارا، دو دفعہ ہو گیا، تاکید بن گئی. تو اسے کیا آگے کہ مفعول مطلق. تو پھر اگر پھر مزید ہو تو میں نے امیر حمزہ کو مارا ساتھ ہاتھ کے. کس کے؟ اب ظاہر ہے لکڑی کے ساتھ بھی مارنا ہوتا ہے. کس کے ساتھ؟ شدت ہم نے سیکھی نہیں، تشدد سیکھا نہیں. لکڑی کے ساتھ بھی مارنا ہے، ڈنڈے کے ساتھ بھی مارنا ہے، کسی اور چیز کے ساتھ بھی مارنا ہے، تو ہاتھ کے ساتھ بھی مارنا ہے. تو میں نے مارا کس کے ساتھ؟ ہاتھ کے ساتھ. مفعول ما بن گیا. کیا بن گیا؟ کس حالت میں؟ بیٹھے اور یہ جھکے اور یہ حالت بیان ہوگی. کیا ہوگی؟ حالت بیان ہوگی. سمجھ آ گئی؟ تو یہ سارے منصوب ہیں. کیا ہیں؟ اس طرح بھی سمجھتے ہیں، اس طرح بھی سمجھتے ہیں. کوشش کرو، محنت کرو. آج پھر کیونکہ پہلے دن تھا اجرا اور کافی دن کا یہ رکا ہوا تھا، تو جب ظاہر نیا شروع ہو تو پھر ٹائم تو پھر لگتا ہے نا. گاڑی بھی کھڑی رہے تو پھر ٹھنڈی ہو جاتی ہے. کیا ہو جاتی ہے؟ ٹھنڈی. آپ گاڑی کی طرح نہ ہو جائیں کہ آپ نے استاد کے بغیر پڑھنے ہی نہیں، تو پھر گاڑی کا بھی ٹائم لگتا ہے گرم کرتے ہوئے. گرم تو شروع میں بھی ٹائم لگتا ہے، گرم ہو جائے تو پھر کام چل پڑا. ٹھیک ہے. تو آپ گاڑی کی مندی نہ ہو جاؤ، آپ گرم بھی رہا کرو. بس دین کے ساتھ، علم کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرو. کیا کرو؟ کہتے ہیں کہ تو اگر پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھتا رہے، پڑھتا رہے. پڑھاکو بن جائے گا اور صحیح بن جائے گا. اگر تو لکھنا چاہتا، رائٹر بننا چاہتا تو لکھتا رہے، لکھتا رہے، لکھتا رہے. ایک دن کاتب بن جائے گا. اس طرح پڑھتا رہے گا، پڑھتا رہے گا. اللہ کے فضل و کرم سے ایک دن عالم دین بن جائے گا. لیکن پڑھنا نہیں چھوڑنا، محنت نہیں چھوڑنی، اور اللہ محنت کا پھل ضائع نہیں فرماتا، ملتا ہے. ذہن کے اعتبار سے فرق تو ہوتی ہے، لیکن جب اللہ کی رضا کے بندہ چل پڑتا ہے تب کھڑکیاں کھول دیتا ہے. کھڑکیاں کھول دیتا ہے. یہ میں نے ابھی بھی تھوڑا سا ہی آپ کو اجرا کرا ہے. کیا کرا ہے؟ ابھی آپ حتیٰ تنفقوا پہ پہنچ نہیں سکے. ٹھیک ہے. لن تنالوا البر، لن ایک حرف، تنالو فعل اور البر ایک، تو کتنے ہو گئے؟ تین. یعنی ایک کلام بن گیا ہے، ایک کلام. اب غایت میں نہیں گئے، غایت اور انتہا پہ ہم نہیں گئے، کیونکہ حتیٰ پہ پھر انتہا نہیں تھی. حتیٰ پہ انتہا مطلب نیکی کو نہیں پہنچو گے تو کب پہنچو گے؟ جدو او چیز جی تمہیں پسند ہے وہ خرچ کرو گے تو جنت کو پالو گے. کس کو؟ یہ نہیں کہ کوفتہ پسند ہو تو جو ہے نا کل کا سانا دے دیا،
یہ دے دو، ٹھیک ہے، اللہ کی راہ میں، تو نیکی کو پہنچو گے، بلکہ پھر کوفتہ دینا پڑے گا، کیا؟ بلکہ آج کل کوفتے کی بجائے بلکہ وہ پیزا کی مثال دینی چاہیے، اس کی میں کہتا ہوں پیزا نہ لگے ویزا، ٹھیک ہے، تو پیزا سامنے ہو تو فقیر آ جائے، کیا؟ ایک طرف روٹی ہو تو روٹی دے دے، پیزا دے دے، جسے پیزا زیادہ پسند ہے، جسے ویزا نہیں پیزا زیادہ پسند ہے تو پھر وہ دے دے، کیا دے دے؟ وہ نیکی کو پہنچے گا۔ یہ تو ہم نے بیان ہی نہیں کیا ابھی، یہ تو تھوڑا سا آپ کو سمجھایا ہے۔ تو اللہ جل وعلا ہم سب کو عمل کی توفیق کمی خدائی سے درگزر فرمائے۔ دیکھیں جی کتنا بیان ہوئے